آج جیسا کہ صورتحال واضح ہے، کل بھی یہی بات کی تھی کہ مس مینجمنٹ اور حقائق کو فیس نہ کر سکنے کی بنیاد پر ریاست پاکستان کے ساتھ پہلے ہی انتظامی اور بیوروکریٹک اور آئینی اور اس نوعیت کے کافی مسائل چل رہے تھے۔ آئینی ترمیمیں بھی گلے کو آئی ہوئی تھیں، اوپر سے جو مزید اس میں اضافہ ہو گیا وہ کرونا، جو دنیا کی نظر میں کیلکولیٹڈ اٹیک تھا اور پاکستان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے اچانک ہے۔ اچانک کچھ بھی نہیں ہوا، یہ پہلے سے سب دیکھ رہے تھے، اور مہلت کا فائدہ نہ اٹھانے کا یا مس مینجمنٹ کا، بیڈ گورننس کا وہ ایک نتیجہ ہے منطقی بالکل جو سامنے آیا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کے آج مولوی فضل الرحمان نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں بھی اس نے ایک ہی بات کی، یعنی حیثیت کوئی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں قوم کو مخاطب ہو رہا ہوں۔ بھئی آپ نے سیٹ نہیں لی ہے تو اب آپ کس کیپیسٹی میں قوم کو مخاطب ہو رہے ہیں؟ اور پھر وہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اور جو بیماری وہی تھی کہ جی ڈرا رہے ہیں، بات کوئی نہیں ہے، ڈرا رہے ہیں جنازے نہیں پڑھنے دے رہے، ڈرا رہے ہیں مدرسے نہیں کھل رہے، وہ سارے مطالبے ان کی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے، یہ گائے جو ہے اس کا کھرا کس طرف جانا ہے، سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ سیاستدان کے طور پر پیش ہو کر کے اپنے آپ کو اور اپنی سیاسی حیثیت اور سیاسی سٹیکس اور سیاسی مفاد، یہی چیزیں تھیں۔ باقی قوم کا درد 22 کروڑ تو اب منہ پہ چڑھا ہوا ہے سب کے، جس طرح کے یہ ریاست مدینہ سب کے منہ پہ چڑھی ہوئی تھی۔ تو یہ میں نے ایک آج آرٹیکل آپ کے لیے اپنا ایک کالم انتخاب کیا ہے، ریاست مدینہ حقائق کے آئینے میں، کیونکہ آپ کو یہ سنتے ہوئے عرصہ ہی ہو گیا ہے، جو بات تان ٹوٹتی ہے، وہ جو بات وہ ہے نا، جو راہ ادھر کو جاتی ہے، دلی سے گزر کر جاتی ہے۔ اب انہوں نے جو کہ مدنی اور مکی نام بیچنے شروع کیے ہوئے ہیں، عرصہ دراز سے کیے ہوئے ہیں، تو اب سیاست جو ہے اس میں بھی ریاست مدینہ بہت بک رہی ہے، ہاٹ کیک کی طرح ہاتھوں ہاتھ، مطلب ہر کوئی، جو کہنے والے کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، مگر حقائق کیا ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں؟ آج اس حوالے سے پرانا آرٹیکل ہے، اتنا پرانا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ کچھ بھی پرانا نہیں ہو رہا، کیونکہ معاملات ویسے کے ویسے چل رہے ہیں۔ یہ ہے جناب ریاست مدینہ حقائق کے آئینے میں۔ آج 2 ہفتے ہونے کو آئے، یعنی اس وقت 2 ہفتے ہوں گے کہ دور و نزدیک سے پاکستان میں ریاست مدینہ کے ماڈل کے احیاء نو کے چرچے سننے کو مل رہے ہیں۔ ہمیں ذاتی طور پر تو پہلے دن سے ہی واضح تھا کہ یہ نئے ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہیں، ان کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، لیکن جب خوش فہمی کا سیلاب آیا ہوا ہو تو ہمارے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ قبل اس کے کہ 2 ہفتے کے واقعات کی تفصیل میں جایا جائے، پہلے ریاست مدینہ کے ابتدائی ماڈل جو تھا اس کے نمایاں خد و خال سامنے رکھنے ضروری ہیں، تاکہ عام قاری صرف نام سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ ان خد و خال کے واضح جو نکات ہیں وہ یہ تھے۔ اول یہ کہ ریاست مدینہ میں مسلم، عیسائی، یہودی، مجوسی، مشرک اور لادین سب کے سب رہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ریاست کے نظم و نسق کے مسلمانوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ جانے کے بعد کسی غیر مسلم کو وہاں سے نکلنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ ریاست کا اپنا ماحول، آزادی مذہب و عقیدہ اور عمرانی اصول ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی شہری کو کبھی بھی ریاست کی سکونت اور شہریت ترک کر کے کہیں اور جا بسنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ چوتھا یہ کہ اس ریاست میں اسلام کے بانی کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی نبوت میں برحق نہ سمجھنے والوں کے شہری حقوق اور عزت نفس کی کبھی بھی قربانی نہیں دینی پڑی۔ پانچویں یہ کہ عبداللہ بن ابی جیسے شاتم کے ہونے کے باوجود اس ریاست کو اپنے ریاستی اور مذہبی تشخص کے قیام کے لیے کبھی کسی توہین رسالت جیسے قانون کو لاگو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اب آپ اسلامی ممالک کا بالعموم
اور پاکستان کا بالخصوص جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ اختلاف مذہب اور اختلاف عقائد کی وجہ سے اس کے شہریوں کی مہاجرت کا تناسب کیا ہے۔ پھر وہ شہری جن ملکوں کا رخ کرتے ہیں وہاں کی اکثریت غیر مسلم ہے، ان کے آئین اور قوانین غیر اسلامی ہیں، مگر ان غیر اسلامی ریاستوں اور غیر اسلامی قوانین رکھنے والے ممالک میں تارکین وطن کو جو کہ مسلمان ہیں مکمل مذہبی آزادی اور برابری کے شہری حقوق حاصل ہیں۔ وہاں کے اسکول مسلمان بچوں سے ان کا مذہب نہیں پوچھتے، وہاں کی پارلیمنٹ اور کابینہ کسی مسلمان وزیر یا ممبر اسمبلی سے ایسا کوئی حلف نامہ نہیں مانگتے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے غیر مشروط ایمان اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تکذیب کرنی لازم ہو۔ اب آپ ذرا اپنے شناختی کارڈ سے شروع ہو جائیں، پھر سرکاری ملازمتوں کے فارم دیکھیں، پھر الیکشن کی نامزدگی کے فارم، اور آخر پر وزیر اعظم کا حلف سن لیں جو اس دفعہ عمران خان کی غلط اردو اور اینک دیر سے میسر آنے کی وجہ سے مقام استہزاء بنا ہوا تھا۔ اور سب نے سنا، ہر جگہ آپ کو ریاستی، شہری اور آئینی ضروریات و اغراض کے لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط خاتم النبیین کا پنجابی ترجمے والا خاتم کہنا بھی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ بانی جماعت احمدیہ کی تکذیب کرنی بھی لازم ہے۔ اس معیار شرافت اور مساوات سے آپ ریاست کی بنیاد رکھ کر اس کو ریاست مدینہ کا نام دے کر خود خوش ہو رہے ہیں اور عامت الناس سے داد بٹور رہے ہیں، لیکن اس کیکر پر عام نہیں لگ سکتے۔ آپ سے پہلے ضیاء الحق نے پاکستان میں یہی ریاست قائم کی اور اس کی باقیات پھر اس ریاست کے خونخوار بھیڑیوں سے چھپتے پھر رہی تھیں، مگر اس کو امن اور سکون اور سالمیت اور یگانگت کے پھل کبھی نہیں لگے۔ کافر ممالک نے اس ریاست مدینہ کی روح کو اختیار کیا اور اپنے شہریوں کے حقوق میں مذہب کی بنیاد پر تفریق کو روا نہیں رکھا اور قانون کی نظر میں مسلم غیر مسلم برابر سمجھے، اور وہ شخصی اور شہری آزادیوں کے وہاں بیٹھ کر مزے لے رہے ہیں اور احساس تحفظ کی چادر چڑھی ہوئی ہے۔ اس لیے عذرائے کرم، اگر آپ میں لیڈر کی طرح سیدھا کھڑا ہو کے بات کرنی ممکن نہیں ہے تو ریاست مدینہ کے نام کو استعمال کر کے مزید خدا کے غضب کو نہ للکاریں۔ وہ خدا سمیع اور علیم ہے، آپ صرف اپنے ووٹر کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، وہ بھی اگر وہ اس کے لیے تیار ہو تب۔